کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا. انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا. سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے. میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے, ویڈیو بناتے رہے. پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے. وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے. یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا, سیاست نہیں کر رہا, میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. میں ایک زندہ لاش ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے, میرے اس عمل کی وجہ سے, میری اس قربانی کی وجہ سے, میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے, اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی, کسی شہری کی, کسی پروفیسر کی, کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اتریں. میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا, میں زندہ ہوں. اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گھناؤنا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ, سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے. اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا. اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں. اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے, میں اپنے اس پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وکلاء, پورا پاکستان کی قوم میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شیر کے ماورائے سائین کے نہ اتریں. کوئی دنیا کا عہدہ, کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ, میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں. اور یہ سیاسی کیس نہیں, یہ ہیومن رائٹ کا کیس ہے. اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا. لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج, اس کا فیصلہ آئے گا. اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمی اپنے تحویل میں لے, اس کا فورینزک آڈٹ کرائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے. چیف جسٹس صاحب وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے, ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے, اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے, دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے. اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں, فورینزک کے لیے دیں. ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی. میری آدھی شہادت, میرے سچائی کی اور حقائق کی, میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی
نجات ناممکن ہے. اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناخت ہو جائے گی. وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناخت ہو جائے گی. میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی. کتنی گاڑیاں آئیں, کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے, کس وقت آئے اور کس وقت گئے. یہ سارا ایک قانون دان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ, ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق. اور میں سینیٹر ہوں, میں سپریم کمانڈر آف پاکستان, جو آرٹیکل 243 کے تحت صدر پاکستان ہے, میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پروسیس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے, مجھے سزا دے سکتی ہے. کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالا تر نہیں. اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت وہ سی سی ٹی وی کیمرہ, اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لیا ہے, ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے, وہ بھی سارا نکال کے لے کے گئے ہیں. تاکہ کیا وجہ, تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے. اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیمپر کر کے ختم کر دیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شہری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے. چیف جسٹس صاحب ڈاکٹر بابر ایوان جو میرے وکیل تھے, مجھے جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی, مٹی سے بھرے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے. اس کے اوپر ایف آئی اے نے کوڈ دیا تھا, میں نے لگایا تھا. یہ ساری چیز جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زخم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت. میں نے تو یو ایس کے اندر جو ہے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کے بعد اور اٹارنی ایٹ لا کے بعد جو ہے پریکٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے. میں ان سے نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں اس کے انڈر ہوں. اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, ان مجسٹریٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں بھیج دیا. ان کو پوری تفصیل سے لکھنی چاہیے. یہ جوڈیشل نوٹس ہے. کرائم کو دیکھنا, کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا, یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے. اور پیمز میں کیا, اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا؟ پھر مجھے اسٹیٹ صاحب نے بتایا, اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجسٹریٹ صاحب کو. کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا, میں تو مظلوم ہوں. لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوا, میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا, بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نچلی عدالتیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی, وہ پیمز کو بیچتے. اور پیم نے کیا کرنا تھا, ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی. اس لیے میرے حق تلفی ہوئی ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یقین کریں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, سب سے بڑا جج, جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا
منصب دیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نقاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ ساتھی صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی دردناک ہے، ریاستی اداروں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بتا دیں کہ مطلب اس کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے چیئرمین کے سلاٹ کے لیے تو بیٹا بات سن، بیٹا بات سنیں، نہ مجھے بات سنیں، اس وقت صرف انسانی حقوق کی بات کریں، صرف انسانی۔ یہ اگر آپ کو یہ اگر کسی نے پیسے دے کے آپ کو یہ فیڈ کیا ہے نا تو اس کا کوئی اور انسانی سنیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی اس وقت انسانی حقوق کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں۔ الیکشن کی جو بات ہوگی نا میں اس کا انشاءاللہ جواب انسانی حقوق۔ اعظم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز بھی جب قید تھیں اور نیب میں تھیں انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا تھا کہ ان کی کوئی ویڈیوز جو ہے اس طرح کی اس وقت آپ کی حکومت تھی، میرے بیٹے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں نہیں آتا اس وقت آواز پارٹی؟ میرے بیٹے جس نے بھی ہماری حکومت تھی یا ہمارے بعد تھی یا ہمارے پہلے تھی، انسانی حقوق کی جس نے بھی خلاف ورزی کی ہے دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ جی جو بیانیہ آج آپ کا ہے اگر ماضی کے اوقات پر دیکھیں تو مزدور پشتین علی وزیر کا بھی یہی بیانیہ تھا، آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومت میں علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک پابند سلاسل ہیں اور وہ بھی پارلیمنٹ کے رکن ہے، اگر آپ کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے تو کیا گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی وزیر کو بھی جنہوں نے وہ کیا تھا، لیکن علی وزیر کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ حکومت آپ کی میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی بات تو اس میں ہے ہی نہیں۔ کون اس آئین سے ماورا ہے، زیادہ طاقتور ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ صرف اس کو دیکھ لیں کہ میرے وقت میں حافظ حمد اللہ کا صرف ایک آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ تھا، میں وزیر تھا اسی سینٹ کے اندر، حالانکہ وہ ریٹائرڈ تھا، میں سٹنگ سینٹر ہوں، جا کے پروسیڈنگ نکالے میں نے کیا کیا۔ پھر پیپل پارٹی کا ایک سینیٹر تھا، مجھے اب نام یاد نہیں لیکن اقلیت سے تھا میرا خیال ہے، اس کے اوپر کوئی کیس تھا، پروٹیکشن آرڈر، تو جا کے پروسیڈنگ نکالے کہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے میں تو گلہ اپنے سینیٹر سے بھی کر رہا ہوں کہ ان کو اس کی حفاظت کے لیے اور ملک پاکستان اور خاص کر انسانی حقوق کی آزادی کے لیے پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کو اٹھنا پڑے گا، جس طرح پوری دنیا کی پارلیمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گی۔ آدم صاحب یہ بتائیے گا گزشتہ دنوں رانا ثناءاللہ نے 2 FI اہلکاروں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ یہ تمام جو چیزیں سواتی صاحب بتا رہے ہیں یہ الزامات ہیں اور ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، جبکہ جو AD ہیں ایاز ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اور اس کے بعد یہ سر یہ میں نے اب اتنا لمبا سوال کیوں، اس کا سارا جواب میں نے دے دیا ہے، اگر آپ سن رہے تھے اس کا سارا میں نے جواب دے دیا ہے، اس کو بھی رانا ثناءاللہ کو بھی دے دیا اور چیف جسٹس صاحب کو بھی دے دیا اور باجوہ صاحب کو بھی بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔